آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم کے معاون خصوصی فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بہت زیادہ فالوورز ہیں، ہم بہت سنجیدہ جو ہے وہ میڈیا میں جو ہے ہم لکھتے بھی ہیں اور ہم اپنے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں۔ ایک غلط خبر منسوخ کی گئی فورن منسٹر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ کہ جی انہوں نے کوئی لیٹر لکھا ارشد شریف کے حوالے سے کہ ان کو جو ہے دبئی سے بے دخل کیا جائے۔ اس پہ بڑی کلیئر پاکستان کہ فورن آفس نے اس پہ بات کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی، میں نے خود بھی 2 دن پہلے اس پہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اس قسم کی جو ہے غلط سیاست، فیک نیوز پھیلانا ایسے سینئر لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر وہ کسی کی پارٹی کے نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس اور پلیٹ فارم بہت سے موجود ہیں، ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، بہت سے پلیٹ فارمز پہ ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ پلیٹ فارم نہیں ہے کہ آپ ایک فیک ٹویٹ کریں جس میں آپ غلط لوگوں کو، آپ کے جو فالوورز ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ غلط بیانی سے جو ہے کام کریں کہ جی یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جب بھی ڈی چوک پہ مارچ ہے یا یہ لانگ مارچ ہے، ہمیشہ چائنا جو ہمارا ایک برادرانہ ملک ہے اس کے وزٹ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جب ڈی چوک پہ دھرنا تھا تو چائنا کے پریزیڈنٹ کا پاکستان کا دورہ ملتوی کیا گیا۔ آج بھی ہمارے وزیر اعظم جو ہے چند دنوں بعد انہوں نے چائنا جانا تھا، سی پیک کے حوالے سے باقی حوالوں سے بہت اس پہ وہاں پہ گفتگو کرنی تھی، وہاں پر اور ایم او یو سائن کرنے تھے۔ آج دوبارہ وہی پی ٹی آئی لانگ مارچ لے کر جو ہے یہاں کے امن و امان کو، چیزوں کو خراب کرنا چاہتی ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ جب بھی سی پیک کی بات آتی ہے، جب بھی چائنا کی بات آتی ہے، پی ٹی آئی والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتے ہیں، اور وہ کبھی لانگ مارچ کرتے ہیں، کبھی ڈی چوک پہ آ جاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس لانگ مارچ کو جس طریقے سے انڈیا کی میڈیا اپریشیٹ کر رہی ہے، انڈیا کے ریٹائرڈ فوجی جس طریقے سے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ہمیشہ جو ہے وہ جب چائنا کی بات آتی ہے تو پی ٹی آئی والوں کو کچھ ہو جاتا ہے، اور آج انڈیا بھی اس میدان میں آگے آ چکا ہے۔ ہماری اکنامیکل سچویشن بھی آپ کے سامنے کہ جس طریقے سے دن بدن اگر اس لانگ مارچ میں اکانومی سفر کر رہی ہے تو ملک سفر کر رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ کیوں پی ٹی آئی والوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ اکانومی کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ جو ہے یہ سفر ہو، یہ اکانومی۔ اگر عمران خان کو واقعی شوق ہے الیکشن کروانے کا، مجھے نہیں پتا کہ ان کے اتنے نااہل نالائق ایڈوائزرز ہیں، اپنے ایڈوائزرز پہ غور کریں کہ ان کے ایڈوائزر کون ہیں۔ ان کے تو بہت آسان طریقہ ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی، پنجاب اسمبلی، کشمیر کی اسمبلی، گلگت بلتستان کی اسمبلی توڑ دیں، آج الیکشن ہے، الیکشن کی طرف پھر شاید حکومت مجبور ہو سکتی ہے، لیکن اس سلو مارچ سے، اس فسادی مارچ سے تو میں نہیں سمجھتا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ اگر آپ سیاسی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب اگر آپ واقعی خیبر پختونخوا اور پنجاب کی حکومتوں کا مزہ نہیں لوٹنا چاہتے اور آپ الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت پاپولر لیڈر ہیں، تو آپ کیوں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں دوپہر سے شام تک اور لانگ مارچ کر رہے ہیں اور صرف کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں؟ الیکشن کی ڈیٹ ویسے نہیں ملتی۔ ہم نے بھی لانگ مارچ کیا تھا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ کیا تھا، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ یا یہ حکومت استعفیٰ دے، الیکشن کی ڈیٹ دے، یا عدم اعتماد کا جو ہے سامنا کریں۔ انہوں نے الیکشن نہیں کروایا، استعفیٰ نہیں دیا، ڈیٹ نہیں دی، ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا۔ آج عمران خان صاحب کے پاس کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، ہم کہہ رہے ہم نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ اسمبلی توڑ دے۔ تیسرا آپشن تو سامنے ظاہر ہو گیا کہ وہ رات کو لوگوں کے پاؤں پڑتا ہے۔ وہ کل 2 دن پہلے ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی کہ رات کو پاؤں پڑتے ہیں، دن کو گلے پڑ جاتے ہیں۔ آج تو ان کی جو ہے وہ سب ظاہر ہو چکی ہے کہ کس طریقے سے وہ اقتدار میں آنے چاہتے ہیں، چور دروازے سے اقتدار میں آنے کے وہ خواہشمند ہیں۔ تو یہ چیزیں آج بھی اگر اتنی مار پڑنے کے بعد عمران خان صاحب کی چوائس آج بھی بزدار ہو پنجاب میں، تو میں اب اس کے اوپر کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ خود ہی اس کے ذہن کا، اس کی چوائس کا وہ کریں۔ میرے خیال میں اس کو پارلیمان لیڈر اگر آج آپ بزدار صاحب کو بنائیں، جس کی چوائس محمود خان ہو، جس کی چوائس کشمیر کے وزیر اعظم
हो उस मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन सबको मालूम है कि क्या अब इस चॉइसेस में अगर आप नीचे उनकी तशरीह करना शुरू कर दें तो आपकी इमरान इन तीनों का जो है, अगर आप इन तीनों को इकट्ठा कर दें तो उसमें इमरान खान बन जाता है। तो इमरान खान अगर ये चॉइस हो तो फिर इस सियासी जमात को तो ऐसे भी हालात है। अब देखें बहुत सी बातें। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी फैसल करीम कुंडी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अरशी शरीफ के कत्ल पर पीटीआई ने सियासत करने की कोशिश की। पीटीआई के धरने की वजह से चीनी सदर ने अपना दौरा मंसूख कर दिया था। इस लॉन्ग मार्च से मईशत को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए।